نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا کرم ہوا، فضل ہوا، رحم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت پڑھنا توفیق نصیب عطا فرمائی۔ ہر نیک کام کرنے کی توفیق اللہ رب العزت کے حکم ارادے سے، اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت کے حکم ارادے سے۔ فرمایا جو لوگ صبح گھروں سے مسجدوں کی طرف چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو لوگ صبح گھروں سے بازاروں کی طرف جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت ہمارے مالک ہے، اللہ رب العزت ہمارے خالق ہے، اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے مالک ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے، ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ، نفع اور نقصان کا مالک اللہ، کامیابی اور ناکامی کا مالک اللہ، صحت اور بیماری کا مالک اللہ، جوانی اور بڑھاپے کا مالک اللہ، زندگی اور موت کا مالک اللہ۔ ہم سب کو کھلانے پلانے والا، سلانے جگانے والا ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جگاتا ہے، خود جاگنے سے پاک ہے۔ وہ ایسی پاک ذات ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ میں حفاظت کر کے دکھایا۔ وہ ایسی پاک ذات ہے جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر کے دکھایا۔ وہ ایسی پاک ذات ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام کو چوری میں حفاظت کر کے دکھایا۔ وہ ایسی پاک ذات ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں حفاظت کر کے دکھایا، اور وہ ایسی پاک ذات ہے جس نے دریا کلثم میں موسیٰ علیہ السلام کو 12 راستے نکال کے دکھایا۔ میرے عزیزوں، دیکھیں، دنیا ضرورت ہے، آخرت مقصد ہے۔ جس طریقے سے ہم کپڑا پہنتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، شادی شدہ زندگی، یہ سب ضرورت میں آتا ہے، لیکن مقصد ہم لوگ کا نہیں ہے۔ مقصد وہ ہے اللہ کو راضی کریں۔ میرے عزیزوں، دنیا میں آنے کا ترتیب ہے لیکن جانے کا کوئی ترتیب نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ رمضان کے اینڈ تک ہم نہ ہو، اس کے درمیان میں ہم لوگ آج ابھی ایک منٹ میں بھی پتہ نہیں چل سکتا، موت آ جائے۔ اور موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ بتا کے نہیں آتا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے بازار میں بیٹھے تھے تو ایک صحابی آئے، پوچھا کہ اے ہارون، آج آپ بہت پریشان بیٹھے ہو، خیریت تو ہے؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں صلہ رحمی کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب میں پریشان ہوں کہ بندہ کہہ رہا ہے میں من چاہیے زندگی گزاروں، اور اللہ کہہ رہا ہے رب چاہیے زندگی گزارو۔ پھر وہ کافی پریشان بیٹھے تھے، تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ راضی ہو گئے؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تو راضی ہے لیکن بندہ راضی نہیں ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے میں اپنے من چاہیے زندگی گزاروں گا، میرا دل کرے گا نماز پڑھوں گا، میرا دل کرے گا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اور اس کے ساتھ اگلی مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ قبرستان سے آ رہے تھے تو پھر وہی صحابی سے ٹکرے، فرمایا کہ اے ہارون، آج خیریت ہے، آپ قبرستان پر بیٹھے ہو؟ کہا کہ بس میں پھر اسی فکر کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن آج اللہ ناراض ہے اور بندہ راضی ہے۔ اب بندہ قبر پر آ کر کہتا ہے کہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں، میں نے جو بھی گناہ کیے میرے گناہ معاف کر دو۔ اور اللہ کہتا ہے میں ناراض ہوں اور قیامت تک کے لیے ناراض ہوگا۔ میرے عزیزو، دیکھو، سانس ہے تو چانس ہے۔ اس دین کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو محفوظ فرمایا، اور سب کی محنت تھی۔ اے لوگوں، ایک اللہ کو اور اللہ کی مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے بھی وقت کی نبی کو بات کو مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کیا، اور جنہوں نے وقت کی نبی کو بات کو نہ مانا، ملک مال دولت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم پر محنت کی، اور فرمایا کہ اے لوگوں، ایک اللہ کو اور اللہ کی مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے بھی وقت کی نبی کو بات کو مانا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی بیٹی نے اور